میرے عزیز بھائیو، آج میں آپ کو اپنے کملی والے کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب وہ بکریاں چرانے کے لیے باہر جاتے تھے اور جب ان کی باری آتی تھی وہ ایک الگ جگہ بیٹھ جاتے تھے، بادل آ کر ان پر سایہ کرتا تھا اور بھیڑیا جو ہے وہ کملی والے کی جگہ آ کر بکریاں چراتا تھا۔ توجہ فرمائیں، بڑا پیارا واقعہ ہے میرے قبلہ میرے حضور۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن بھی بکریاں چرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کے دوسرے بھائی بھی شوق سے ساتھ جاتے ہیں مشاہدہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ پہلے بھی گئے تھے، انہوں نے بڑے بڑے پیارے منظر دیکھے تھے کہ کملی والے بیٹھے ہوئے ہیں، درخت بھی ان کو جھک کر سلام کرتے ہیں، بادل بھی ان کے سر مبارک پر آ کر سایہ کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، جب وہ ان کے دوسرے بھائی مشاہدہ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ نکلتے ہیں، جب چراگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو دونوں بھائی اپنی اپنی باری بکریاں چراتے ہیں، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چرانے کی باری آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں تو بھیڑیا آ کر بکریاں چراتا ہے۔ جب یہ عجیب و غریب معاملہ بھائیوں نے دیکھا تو گھر آ کر امی حلیمہ سعدیہ سے عرض کیا، آج تو ہم نے بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ دیکھا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا کیا دیکھا ہے؟ بیٹوں نے عرض کیا، امی جان، جب ہماری باری بکریاں چرانے کی آتی تو بکریاں کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، دھوپ بھی سخت تھی۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے جب ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو وہ بھیڑیا جو پہلے بکریاں کھاتا تھا آج وہ محمد بھائی کی بکریاں چرانے کی باری پر بکریوں کا پہرا دے رہا تھا، اور ہمارے محمد بھائی جب ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے تو اچانک ایک ابر کا ٹکڑا سخت دھوپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے کھڑا ہو جاتا۔ جب یہ واقعہ بھائیوں نے اماں حلیمہ کو سنایا تو حضرت حلیمہ بہت خوش ہوئی، پھر حلیمہ سعدیہ نے کملی والے کو محبت سے پکڑ کر سینے سے لگایا اور کہا، یہ میرا بیٹا بڑی ہی شان والا ہے۔